الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام يا رب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ بروح سيدنا مولانا محمد منا السلام بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ و من والہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کائنات میں رہنے والی انسانیت کے لیے اور اپنی دوسری مخلوق جنات کی ہدایت کے لیے قرآن کریم عطا فرمایا۔ اس قرآن کریم میں وہ باتیں رکھ دیں جس سے آدمی کو اللہ تک پہنچنا آسان ہو، اللہ کا پہچاننا، اللہ کو ماننا اور اس کے بعد اللہ کی ماننا، یہ انسان کے لیے آسان ہو جاوے۔ ایک طرف جہاں قرآن کریم میں انسانوں کو زندگی گزارنے کا سیدھا راستہ دکھایا بتایا گیا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، انسانوں کے ساتھ معاملات، حلال حرام، جائز ناجائز، ان کی تمیز سکھائی گئی ہے۔ ایک بہت بڑا حصہ قرآن کریم کا انسانوں کی ان چیزوں پر چلنے کے لیے جس ایمانی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اس ایمانی قوت کے لیے بھی انتظام فرمایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں بتلائیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کی باتیں بتلائیں، اللہ رب العزت نے کل قیامت کے دن پیش آنے والے واقعات بتلائے، پھر ان گروہوں کا بھی تذکرہ کیا جن گروہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا، اور ان گروہوں کا بھی تذکرہ کیا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانا۔ ایک مکمل جامع کتاب ہے جو انسانی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ ہاں، اس کی شرح، اس کی تشریح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں فرما دی، عمل سے بھی اور قول سے بھی، کر کے بھی دکھا۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز پڑھ کر دکھا دی۔ حج کا ذکر ہے، کیسے کرنا ہے، حج کر کے دکھا دیا۔ تجارت کیسے کرنی ہے، اب تجارت کیسے کرنی ہے، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو ایک کام تھا، اب وہ تھا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اس میں تجارت کہاں آتی ہے، اس میں تجارت کا موقع کہاں سے ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے احکامات بتلا دیے اور صحابہ نے ان کو کر کے دکھلا دیا۔ لیکن ان سب کے لیے، جیسا عرض کیا، ان سب کے لیے
ایمان کی مضبوطی کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا ایسے واقعات کا تذکرہ فرمایا۔ او کالذی مر علی خاویۃ علی عروشها، ایک نبی ہیں، چلے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ یہ اتنی بڑی آبادی کھنڈر بن چکی، تو ان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ شک نہیں تھا، تعجب ہے، اللہ کی ذات کو سمجھنے کی، اللہ کی صفات کو سمجھنے کی کوشش ہے، بس وہی سلا دیا۔ 100 سال سوئے رہے، 100 سال کے بعد جاگے تو دیکھا ایک تو شہر آباد ہے۔ یہ کون سا شہر ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے پوچھا کتنی دیر سوئے؟ دن یا آدھا دن؟ کہ نہیں 100 سال سو گئے۔ یہ ہم نے جگہ آباد کر کے تمہیں دکھا دی، تمہیں یقین نہ آئے تو دیکھو تو اپنے گدھے کی طرف، اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، لیکن دیکھو میری ایک نشانی، کھانا جو تمہارے ساتھ تھا وہ تر و تازہ ہے ویسے ہی۔ اب اس واقعے کو قرآن کریم میں نقل کیوں کیا جا رہا ہے؟ میرے آپ کی ایمان کی مضبوطی کے لیے۔ اللہ ایسے ہیں، تو قرآن کریم میں ان واقعات کا تذکرہ ہمارے ایمان کی مضبوطی۔ دیکھو ظہر اور یعنی جمعے تو بہت لوگ پڑھتے ہیں، اور ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء اور فجر کون پڑھے گا؟ جو یہ جانے کہ نماز اللہ نے اپنے سامنے جھکانے کے لیے ترتیب بنائی ہے، اور اللہ ہی مجھے صبح سے شام تک روزی رزق دیتے ہیں، اللہ ہی نے مجھے یہ سب کچھ دے رکھا ہے، اللہ ہی نے مجھے مصیبتوں سے محفوظ کر رکھا ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ کو کسی کو کہنا نہیں پڑے گا کہ نماز کے لیے آؤ، وہ اللہ کی حاکمیت سے، اللہ کی ربوبیت سے، اللہ کی الوہیت سے متاثر ہو کر مسجد میں آ کر اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکائے گا، اسی کو نماز کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر اس طرح کے واقعات کا تذکرہ کیا۔ ہم جو گزشتہ جمعے کو بات کر رہے تھے، کچھ رہ گئی تھی وہ آج عرض کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ پاک ہیں، پاک، عیوب سے پاک ہیں، کمزوریوں سے پاک ہیں۔ میں چھوٹے سے وزن نہیں اٹھا سکتا، کیوں؟ کمزور ہوں۔ تو کہا بھئی یہ تو عیبدار ہے، یہ کمزور ہے، اس کے اندر کمزوری ہے۔ اچھا بھائی میں اپنے ہاتھ سے دھکا دے کر دیوار نہیں گرا سکتا، بہت کمزور ہے۔ میں اپنے ہاتھ سے اگر اپنے آپ سے اچھلنا چاہوں تو 1 فٹ سے اوپر اچھل نہ سکتا، کیوں؟ بھائی کمزور ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے سبحان کا لفظ ہے، اللہ پاک ہیں تمام کمزوریوں سے۔ اب جب سمجھ میں آ گیا کہ اللہ پاک ہے تمام کمزوریوں سے، تو جان لو کہ اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گیا۔ کچھ باتیں ہم نے گزشتہ جمعہ عرض کی ہیں۔ جب براق لے آیا گیا، میں پھر عرض کروں کہ اس کو اس پس منظر میں دیکھیے گا۔ 2 پس منظر میں نے پچھلی دفعہ بتائے تھے۔ ایک پس منظر وہ ہے جس میں یہ آیت کا آخری جملہ آتا ہے، انہ هو السمیع البصیر، وہ اللہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ جو دنیا والوں نے آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے، آپ کی اتنی اونچی حیثیت کے باوجود، ہم نے وہ دیکھا بھی ہے، ہم نے وہ سنا بھی ہے، اور اب ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کا اصل مقام کیا ہے۔ ایک پس منظر یہ ہے، اور دوسرا پس منظر وہ یہ کہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ میں نے شاید گزشتہ جمعے کو عرض کیا تھا کہ نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں اس میں۔ یہ سینہ کھولا جا رہا ہے حتیم سے لے جا کر زمزم کی طرف، زمزم کے کنویں کی طرف، اور سینہ کھول کے جنت سے لائے ہوئے تشت میں دل نکال کے رکھا جا رہا ہے، اور اس کو آب زمزم سے دھویا جا رہا ہے۔ یہ نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے یہ نشانی ہے کہ جنت سے تشت آیا ہے، تو جنت سے حوض کوثر کا پانی بھی تو آ سکتا تھا، لیکن نشانی میری یہ ہے کہ یہ جو نبی کی اور نبی کی والدہ کی قربانی تھی، جس کے ذریعے زمزم وجود میں آیا، وہ زمزم کا پانی حوض کوثر سے زیادہ مقدس ہے۔ جب حوض کوثر، جب جنت سے تشت آ سکتا ہے
تو حوض کوثر کا پانی کیوں نہیں آ سکتا؟ علماء نے لکھا ہے یہ تشت وہاں سے آتا ہے پانی، یہ استعمال، یہ پانی اللہ اکبر، اس پانی کی قیمت قدر قیمت تو ان سے پوچھو جنہوں نے اس کے ساتھ تجربے کر لیے، اور ان سے پوچھو جنہوں جو بغیر دیکھے ایمان لے آئے. متعدد ایسے لوگ ملیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پانی کو پیتے ہوئے جو دعا کرے گا وہ دعا قبول. وہ دعا کی، اللہ نے ان کی زندگی میں وہ دعا قبول دکھا دی. ایک نہیں، متعدد لوگ ملیں گے. خیر، تو یہ نشانیوں پہ نشانیاں. اب سب کچھ صحیح کر کے اور براق لایا جا رہا ہے جنت سے. کیوں ایسے نہیں بلا سکتے تھے کہ آ جاؤ بھائی ہماری طرف؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیسے ملاقات کی؟ کوہ طور پر گئے تھے آگ کے چکر میں، اور درخت کے پاس پہنچے تو وہاں سے معلوم ہو یہ درخت میں سے آگ نہیں، تو یہ تو کچھ نور ہے جو درخت سے نکل رہا ہے. اب جو قریب ہوئے تو پھر سارا ماجرا کھل گیا. اننی انا اللہ، ارے یہ تو میں ہوں، یعنی میری تجلی ہے جو میں نے درخت پر ڈالی ہے. درخت جل نہیں رہا ہے، تو میری تجلی ہے. اننی انا اللہ، میں ہوں اللہ بے شک. لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. فاعبدنی، میری عبادت کرو. پیغمبری مل رہی ہے. یہاں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول آپ خود سے نہیں آ رہے، میں بلا رہا ہوں. میں کوہ طور پہ نہیں بلا رہا ہوں، ایسی جگہ بلا رہا ہوں جہاں انسان جا نہیں سکتے. اور پھر میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں آ جاؤ، میں تو تمہارے لیے جنت کی سواری بھیج رہا ہوں. انہ هو السمیع. جب دنیا تمہیں ایک طرف کر رہی ہے، کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں بنی کہ وہ جا کر کہتا کہ یہ تم نے کس جرم میں محمد کو اور ان کے قبیلے کو صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے شعب ابی طالب میں، شعب بنی ہاشم میں رکھا ہے. 3 سال میں اور آپ جس حال میں رہتے ہیں، ذرا مہینہ 1.5 مہینہ تو علاقے والے بائیکاٹ کر کے دیکھیں کیا ہوتا ہے. 3 سال ہمیں اپنی تکلیف نہیں رلاتی تھی. صحابہ کے الفاظ ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں. اپنی تکلیف نہیں رلاتی تھی، ہمیں وہ بات رلاتی تھی جب بچے کی ماں کی چھاتی کا دودھ خشک ہوتا اور بچہ بھوک سے بلکتا تھا. انہ هو السمیع او وہ اللہ دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا. اب دیکھو ہم تمہارا کیسا اکرام کر رہے ہیں. اور تم پناہ کی تلاش میں چلے گئے وہاں طائف تک، اور تمہارا کسی نے اکرام نہیں کیا بلکہ تم پر پتھر مار. ہم دیکھو تمہارے لیے جنت سے سواری بھیج رہے ہیں. لکھا ہے کچھ مستی میں آیا جنت کی سواری اور دنیا والوں کے سامنے. تو جبرائیل علیہ السلام نے براق سے یہ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارے اوپر کون سوار ہونے والا ہے؟ یہ محبوب رب العالمین ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سیدھا ہو گیا. اللہ تو اس کائنات کے مالک ہے، بلا سکتے تھے ایسے ہی. ان کے لیے جانوروں کی ضرورت ہے کہ کوئی جانور بھیجا جائے جس پر سواری؟ سبحان اللہ، دکھایا جا رہا ہے، میرے نبی کی شان دکھائی جا رہی ہے. لیکن صلی اللہ تعالی وسلم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں سبق ہے. جیسے میں نے ایک ابھی زمزم کا آپ کو اشارہ کیا. اب یہاں سے چلے ہیں ایک جگہ جا کر رک گئے. کہا یہاں رکیں گے، 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے. 2 رکعت نماز پڑھی گئی. اللہ کے رسول معلوم ہے کون سی جگہ ہے؟ کہا جبریل بتائیے. فرمایا یہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے، یہ یثرب ہے. یہ اس زمانے مدینہ نام نہیں تھا. پھر سوار ہوئے، پھر چلے. یہ پہاڑ ہے، اس درخت کے پاس نماز پڑھ لیجئے. نماز پڑھ لی 2 رکعت. کون سی جگہ ہے؟ یہ جگہ وہ ہے جس کو شجرہ موسیٰ کہتے ہیں. یہیں پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی. چلیے سوار ہو جائیے. اب رکے بھائی، کون سی جگہ ہے؟ یہ جگہ یہاں بھی نماز پڑھ لی. یہ مدین ہے، شعیب علیہ السلام کا علاقہ. یہ سب چونکہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کے درمیان رستے میں آ رہا ہے، تو اللہ ان عجائب اور غرائب کو دکھا رہے ہیں. پھر رک گئے. یہ کون سی جگہ ہے؟ اب پہنچ گئے قریب. کون سی جگہ ہے؟
کہا یہ بیت اللحم ہے، یہی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور پھر آگے پہنچے ہیں بیت المقدس، اور بیت المقدس میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام انتظار میں ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے اپنے گھوڑے اس کو براق کو باندھا ایک پتھر کے ساتھ۔ روایت اس طرح کی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخ میں جس میں انبیاء علیہ السلام باندھا کرتے تھے اس میں اس جانور کو باندھ دیا۔ دوسری روایت یہ کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کو باندھ دیا۔ جو تطبیق علماء نے کی وہ فرمایا کہ وہ جگہ جہاں باندھا کرتے تھے وہ زمانہ گزرنے کی وجہ سے بند ہو گئی تھی، جبرائیل نے اپنی انگلی اس سوراخ میں ڈالی، وہ سوراخ کھل گیا اور پھر اس جانور کو باندھا گیا، براق کو باندھا گیا۔ اذان ہوئی، ہاتھ پکڑ کر آگے کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھ کر کے واپسی ہو رہی، اب آگے یہ اسرا ہے، زمین کا سفر ہے۔ اب معراج شروع ہے، عروج زمین سے آسمان کی طرف۔ اس سے پہلے 3 پیالے پیش کر دی گئے، پانی ہے، یہ شراب ہے، یہ شہد ہے، یہ دودھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار کیا۔ جبرائیل صاحب نے کہا بہت اچھا کیا، آپ نے دودھ کو اختیار کیا، آپ کی امت فطرت پر رہے گی۔ پانی پی لیتے تو یہ امت آپ کی غرق ہو جاتی، شراب پی لیتے گمراہ امت گمراہ ہو جاتی۔ بعض روایت میں ہے کہ شہد بھی پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بھی کچھ نوش فرما لیا۔ گزشتہ جمعے کو میں نے ایک بات دوسری جو نشست ہوتی ہے اس میں بتلائی تھی، چونکہ 1 منٹ ہے وہ جلدی جلدی بتلا دو، 2 منٹ ہے۔ اچھا ابھی یہ چل رہا ہے جب تک یہ ہے، چونکہ اس وقت لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، عذر ہوتا ہے لوگوں کا، بعض لوگوں کا تو بیچارے عذر نہیں ہوتا، وہ بس مسجد میں ان کا جی نہیں لگتا، بعض لوگوں کا واقعی عذر ہوتا ہے، دفتر کا ماحول ہے۔ ام ہانی کے گھر سے جب روانہ ہوئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ام ہانی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہے، ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت علی کی سگی بہن ہے، ابو طالب کی بیٹی ہے، ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، یہیں سے تشریف لے گئے آسمانوں پر اور یہیں سے واپس آئے، یہی واپس آئے۔ صبح ام ہانی سے تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول یہ کسی سے کہیے گا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا لوگ ویسے ہی آپ کی باتیں بناتے ہیں، آپ کو ساحر، جادوگر، دیوانہ، مجنون کہتے ہیں، اگر یہ کہیں گے تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، کسی سے کہیے گا نہیں۔ محبت میں کہہ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کو بتا دیا تو لوگ پہنچ گئے۔ سب سے پہلے کس کے پاس؟ ابو بکر کے پاس رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر تمہیں پتہ ہے تمہارے دوست کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات اوپر گئے اور وہاں سے واپس بھی آ گئے، اور جو ہے تو ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا ان کے کہے سے تو ہم نے اس سے زیادہ بڑی بڑی باتیں مان لی، یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں مان لیا، جنت دیکھی نہیں مان لیا، یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، ایک رات میں وہاں گئے اور آگے۔ میں تصدیق کرتا ہوں اس بات کی کہ ایسا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب دیا صدیق، تصدیق کرنے والا۔ موقع نہیں ہے نماز کے بعد پھر جو کافر کی گواہی ہے، کافر کی گواہی ہے وہ انشاءاللہ نماز کے بعد پھر عرض کرتا ہوں۔ اس نے کیا کہا جب بادشاہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے، تو اس غیر مسلم کی گواہی انشاءاللہ نماز کے بعد پھر عرض کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے اذان ہوگی اس کے بعد سنت ادا۔